اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 جو کہ ایک مختصر آیت ہے، گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقفی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، دوسرا ہوگا وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں الفاظ جو ہیں، پہلا لفظ تلکا، اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید کا استعمال ہوا ہے۔ آیات کا لفظ مرفوع ہے، اس میں جلالہ مجرور ہے۔ نتلو تا لام واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعل مضارع جمع متکلم معروف کا صیغہ ہے، اور باب نون ہے جی، تلا یتلو تلاوت کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ، اور علا حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے جس کے بعد الحق جو ہے وہ مجرور ہے، تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اور دوسرا حصہ ایک مختصر سا حصہ ہے جس میں واو حرف ہے، ما حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے۔ یریدو فعل مضارع واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے جی، را واو اور دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب افعال سے ارودا یرویدو تبدیلی کے بعد ارادہ یریدو ارادتاً ارادہ کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ظلمن اس میں منصوب استعمال ہوا ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد العالمینہ مجرور اسم ہے جو کہ العالم کی جمع ہے، اور معرب اللام اسم کے ساتھ جب لام کا استعمال ہوتا ہے تو معرب اللام اسم کا حمزہ وصل لکھنے میں بھی نہیں آتا، یہ یہاں پر آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں۔ تو الفاظ پہ بات ہو گئی جی الحمدللہ۔ اب جملوں کے آپ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، جس میں تلک مبتدا ہے اور آیات اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ کے خبر ہے، یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب جو نتلوها علیک بالحق ہے اس جملے کو الگ سے انالائز کر لیتے ہیں، جس میں نتلو فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، ہا جو ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور علیک جار مجرور جو ہے یہ متعلق نتلو کے ہو جائے گا، اور بالحقی جو ہے یہ جار مجرور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ متعلق ہے ایک محذوف کے، اور وہ محذوف جو ہے وہ ہے متلبستن، گویا بالحقی کو حال بنایا گیا ہے نتلو کے نحنو ضمیر سے۔ یہ جار مجرور جو ہے نا، ظاہر بات ہے جب اسے ہم حال بنا رہے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا نا، اور وہ جو متعلق ہے وہ ہے متلبستن، اس لیے کہ حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور پھر وہ متلبستن جو ہے وہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اور ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور پھر وہ صیغہ اسم الفاعل جو ہے وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال بنے گا نتلو میں نحنو کی ضمیر سے۔ تو یہ اس کی ڈیٹیل ترکیب ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے غالباً پہلی دفعہ رکھی ہے، اور آسان ترکیب وہی ہے کہ نتلوہا علیکا بالحقی میں علیکا متعلق ہے نتلو فعل کے، اور بالحقی جو ہے یہ حال ہے نتلو کی فاعل کی ضمیر نحنو سے۔ پھر نتلو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن رہا ہے آیات سے، یعنی آیات کا یہ حال ہے، ذہن میں رکھے گا۔ گویا وہ جو جملہ اسمی ہم نے بنایا تھا نا تلک آیات اللہ، جس میں تلک مبتدا اور آیات اللہ خبر ہے، اور اس خبر میں آیات ذوالحال ہو جائے گا، جس کا حال پھر یہ ہے، گویا ایک ہی جملہ اسمیہ بن رہا ہے جو کہ ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق کی۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اس حال میں کہ ہم انہیں پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے حق کے ساتھ۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ مکمل ہو گیا۔ اب جو دوسرا جملہ اس آیت کا وہ ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ واو کو جو ہے استنافیہ مان لیا جائے گا، ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور جب آئے گا ایک اسم اور خبر ڈیمانڈ کرے گا، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور خبر کی جگہ پر اس کے جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے یرید ظلما للعالمین، اور یریدو فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ظلمن مفعول بہ ہے یریدو فعل کے لیے، اور للعالمین جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لام جو ہے زائدہ ہے، اور لام زائدہ جب ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اسے ترکیب میں نہیں لایا جاتا، تو پھر العالمین جو ہے یہ کیا ہے، العالمین کو پھر مفعول بہ بنایا گیا ہے، یعنی لفظاً یہ مجرور ہے لیکن محلاً منصوب قرار دیا جائے گا مفعول بہ ظلمن مصدر کے لیے، تو اس طرح سے کچھ ترکیب اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور پھر یہ یرید ظلما للعالمین جو ہے یہ جملہ فعلیہ یہ محلاً منصوب خبر بن جائے گا
ماں کے لیے، اور ماں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا جہان والوں پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ پر جو ہے مفعول بہ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں میں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ تلک آیات اللہ لا محل لها استنافیہ نتلوہا والا جملہ فی محل نصب حال من آیات واللہ یرید لا محل لها استنافیہ، اور یرید ظلما فی محل نصب خبر ما قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ ورکنگ میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں پڑھ کر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 108 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک مختصر آیت تھی لیکن کچھ ٹیکنیکل تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔